کہ جو گنڈاپور ہیں انہوں نے عمران خان کو شکایت لگائی ہے کہ علیمہ خان کو ایم آئی سپورٹ کر رہی ہے، علیمہ خان کی جانب سے اپنا سوشل میڈیا بنایا اور وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہے، اور جو کچھ جلسے کے اندر ہوا وہ علیمہ خان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس میں کتنی صداقت ہے؟ اب نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی. علیمہ خان کی جانب سے تصدیق کر دی ہے سر. تو علیمہ باجی سے میں خود نہیں ملا تاکہ مجھے پتہ وہ چلے کہ پورے میڈیا پہ تصدیق کیا اس وقت. میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں تو ہے سر میڈیا علیمہ باجی، بشرا بی بی، اس کے نورین باجی جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب، وہ ساری خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں. خان صاحب کے ساتھ کے لیے وہ سختیاں برداشت کر رہی ہے اور ہمیں ان چاروں خواتین پہ فخر ہے. اچھا سر اپنی رائے ہے اور میرا خیال ہے کوئی اور مسئلہ ہوگا ہم اس پہ فخر کرتے. ان چاروں خواتین کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور انہی خواتین کی وجہ سے، چاہے بشرا بی بی ہو چاہے تینوں بہنیں ہوں، تو ہم اس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے رہنمائی لیتے ہیں. اور اس کی سیاست میں تین چاروں کا کوئی انٹرسٹ ہے، صرف وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. سر صوبائی صدر ہے، کبھی آپ سے علیمہ خان صاحب نے رابطہ کیا سیاسی؟ نہیں، مجھے کسی نہ بی بی نے، بشرا بی بی نے کبھی رابطہ کیا، نہ جو ہے علیمہ باجی نے کبھی رابطہ کیا، نہ اس نے کسی کی سفارش کی، نہ کسی کی مخالفت کی. میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ علیمہ باجی کے ساتھ میری کوئی، بلکہ ہمارا رابطہ بھی بہت کم ہوتا ہے. تو اگر اس کو تھی تو پھر مجھے بھی ڈکٹیٹ کرتی، مجھے بھی بتاتی اخلاق کو رکھے، اخلاق کو نہ رکھے، تو اس کی بھی کوئی بات نہیں. اچھا سر، آپ صوبائی صدر ہیں پارٹی کے، تو علی امین گنڈاپور کے خلاف جو نعرے بازی کی گئی ہیں، جوتے لوگوں نے لہرائے ہیں، یہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ کس کے اوپر الزامات آتے ہیں؟ یہ تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. یہ تو چھپتی نہیں ہے. جس نے بھی کی، اگر کوئی سازش تھی تو اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اور اگر پارٹی کے اندر سے کوئی اس طرح کی کارے کرتے ہیں تو یہ پارٹی کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے، یہ پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اگر ہمیں اپنے اختلافات کو روڈوں پہ، جلسوں پہ نہیں لے کے آنا چاہیے. ہمارے مختلف فورم ہوتے ہیں، اگر ہمیں اختلاف رکھنی ہے، ہمیں کوئی رائے کا اظہار کرنی ہے، تو اس سے اچھا میسج نہیں جاتا. ایک بہت ماحول بنا تھا پشاور میں کہ سارے ہم قیادت ایک پیج پہ تھے، خان کے کہنے پہ ہم اکٹھے تھے. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ میسج جو ہے اس کو نقصان ہے. سر اگر یہ لوگوں کے جذبات ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں، لوگوں کی جذبات ہے تو یہ فورم نہیں ہے. یہ فورم نہیں ہے. پارٹی کے اندر ہے، اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اس میں اس طرح کی چیزیں ہے. اگر کسی کو ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس فورم پہ بات کرے. اس طرح کی چیزیں جس میں باہر سے بھی لوگ آئے تھے، لاہور سے، کراچی میں، تو اچھا میسج نہیں جاتا. اگر ہم اپنے ایکٹیویٹی میں جو خان کے کہنے پہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کے خلاف کہیں گے، جس سے پارٹی کو فائدے کی جگہ نقصان. سر جلسہ آپ کے پی کے میں ہوا، صوبائی صدر آپ ہیں، لیکن وہاں پر سارا کنٹرول پولیس کے پاس تھا. ہمیں بھی دھکے دیے گئے تھے. جب ہم نے ایک منسٹر صاحب کو شکایت لگائی تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی دھکے دیے پولیس نے. نہیں، بس دھکے تو سب کو ملے. یہ نہیں ہے بجائے وہ ددا ہو چاہے منسٹر ہو. اصل میں جب چیف منسٹر ہوتا ہے تو پھر پارٹی کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو اس کی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی فنا خوار واقعہ نہ ہو. وہاں پر ٹی پی میں تو آپ حالات آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہے. تو اس ٹیم کی ساری قیادت کی سیکیورٹی اس کی ذمہ داری تھی. اس ٹیم کی زیادہ سیکیورٹی اس کی ذمہ داری تھی. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ تو نہیں کوئی واقعہ پیش آیا؟ نہیں، میرے ساتھ تو ہماری خیر جس پی ٹی آئی کی جس جلسے میں ایسے واقعات نہ آئے تو پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں یا کہ یور آئے تھے. وہ جو جگہ ہے اس کا انتخاب آپ نے کیا؟ نہیں، وہ میرا جلسے میں ہمارا تو بس یہی تھا، خان صاحب کا حکم تھا کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کمپین چلائے، لوگوں کو لے کے آئے. باقی میرا کوئی انپٹ نہیں تھا. کس کے انتظامات ہیں سر؟ یہ جگہ کیسی ہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں، میرے سے ایسی کوئی بات ہوئی نہ کوئی تھی، کیونکہ وہ سی ایم صاحب کا فیصلہ تھا. اگر سی ایم صاحب مجھ سے مشورہ کر لیتے تو شاید میں کہتا کہ پشاور کی جگہ ہمیں مردان میں جلسہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مردان میں پشاور کی اپنے مختلف ایریا کی مختلف چیزیں ہوتی. پشاور کے لوگ ووٹ دیتے پارٹی، لیکن اس سے نہیں نکلتے جس طرح باقی لوگوں سے نکلتے. تو میری تو خواہش ہوتی کہ ہم جلسہ، اگر میری رائے ہوتی تو میں زیادہ اس کو پریفرنس مردان کو دیتا. آپ صوبائی صدر آپ سے پوچھا نہیں جاتا کہ یہ جگہ کرنے جا رہے ہیں، یہاں جلسہ کریں یا کس طرح کرنا ہے؟ کوئی پلاننگ؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ثوابی کا جلسہ تھا تو خان نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اس کے انتظامات کریں، اس کو کریں. تو میں نے کی تھی. تو شاید میری بھی نااہلی تھی کہ میں نے کافی چیزیں سی ایم صاحب سے ڈسکس نہیں کی. میں نااہلی مانتا ہوں، کمزوری تھی میری، تو وہ میں نے کیا تھا. جب سی ایم صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے کام میں انٹرفیرنس کروں.
ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط میسج جائے، تو اس وجہ سے نہ اس نے پوچھا نہ میں نے. جلسے کے فائنینسز کس نے کیے تھے سر؟ مرزا افریدی صاحب نے کیے تھے؟ نہیں مجھے میں نے نوٹس نہیں کیا. آپ سر لیکن سیم صاحب نے سپورٹ کیا اپنی جیب سے RMPS وہاں تو ہر بینر مرزا افریدی تنظیم کے. اس میں نے پتہ نہیں کہ وہ جگہ بینر اس کے لگے ہوں گے تو اس نے اپنی جیب سے لگائے ہوں گے تو، لیکن میرے ایسی کوئی انفارمیشن سر کسی جو بندہ کنوکٹڈ ہے، ظاہر ہے وہ کوئی 9 مہینے کوئی 10 سال، کسی کو بھی اجازت نہیں تھی جلسہ گاہ میں آنے کی، یہ پابندی کس نے لگائی؟ نہیں کوئی سی پابندی نہیں تھی، لیکن شاید وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں. پارٹی نے کسی کو پابندی نہیں لگائی کہ آپ نہ آئے. ہم نے سب کو ویلکم کیا تھا. ہمیں منع پتہ ہے کیا کہ سر؟ نہیں کسی نے اپنا ذاتی